پلک جھپکتے ہی وہاں صرف شہزام کی لاش رہ گئی تھی۔ صبرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی طاقت اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ رہی ہو، جس سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا، یہاں تک کہ اس کا وہ ہاتھ بھی کانپ رہا تھا جس میں اس نے اپنا فون پکڑا ہوا تھا۔ وہ شہزام سے نفرت کرتی تھی۔ جب اس نے اسے جزیرے پر قید رکھا تو وہ اس سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی کہ اس کی موت کی خواہش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی اسے شہزام کے موت کی خبر ملی، وہ اچانک خود کو بے بس اور پریشان محسوس کرنے لگی۔ فریہ نے اسے پھر سے میسج کیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ صبرین نے کانپتی انگلیوں سے سر جھکا کر جواب دیا، کیا تمہیں یقین ہے؟ فریہ نے جواب دیا، میں 100% یقین سے کہہ رہی ہوں۔ فوٹیج میں نے شہزام کو سینیٹر میڈ کی بیٹی کے ساتھ لفٹ میں نیچے جاتے دیکھا تھا۔ لفٹ صرف 2 منزلیں نیچے گئی تھی۔ جب وہ خراب ہو گئی وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ صبرین نے ان عجیب الفاظ کو خالی نظروں سے گھورا۔ اسی وقت ولید کو بھی ایک پیغام موصول ہوا۔ اس نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا دیں۔ سینیٹر سنگانی کی بیٹی ہینا سنگانی بھی اندر تھی۔ شٹ! لیکن وہ اس معاملے میں ملوث نہیں تھا، چونکہ اس نے محض تجویز دی تھی، اس لیے تحقیقات کا رخ اس کی طرف نہیں مڑنے والا تھا۔ یہ جان کر افسوس ضرور ہوا کہ ہینا بھی اس لفٹ میں تھی، لیکن وہ صرف ایک عورت تھی، باقی سب غیر اہم تھا۔ بس یہ ضروری تھا کہ شہزام مر چکا ہو۔ ولید نے صبرین کی طرف دیکھا جو اس کے برابر فکر مند بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے لبوں پر اندھیرے میں ایک مکروہ مسکراہٹ ابھری۔ یقیناً فریہ نے صبرین کو شہزام کی موت کی اطلاع دے دی تھی، اگرچہ صبرین کہتی تھی کہ وہ شہزام سے محبت نہیں کرتی، لیکن جب اسے اس کی موت کی خبر ملی تو اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ گاڑی ہوٹل کے داخلے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ صبرین بغیر کوئی الوداع کہے فوراً باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے ہوٹل میں داخل ہوئی اور اسی وقت ایمبولینس اور فائر فائٹرز بھی وہاں پہنچے۔ تمام لوگ نیچے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی فریہ نے صبرین کو دیکھا وہ اس کے پاس آ گئی۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ کیا لاش باہر نکالی جا چکی ہے؟ صبرین نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی نکال رہے ہیں، فریہ نے آہ بھری اور صبرین کا ہاتھ تھام لیا، لیکن اسے فوراً احساس ہوا اس کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ سپی، خود کو زیادہ تکلیف مت دو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ میرا صرف سابقہ شوہر تھا، اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد تو وہ مرنے کے لائق ہی تھا، اسے اسی کی سزا ملی، صبرین نے بے حسی سے کہا، لیکن جملے کے آخر میں اس کی آواز کانپ گئی اور آنکھیں بے قابو ہو کر سرخ ہو گئیں۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، بس دل میں شدید بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ ہوا میں معلق ہو اور اس کے پاؤں زمین پر نہ لگ رہے ہو۔ فریہ، میں افسردہ نہیں ہوں، شاید میں صرف خود کو قصوروار محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آج یہاں میرے لیے آیا تھا، اگر میں نہ آتی تو شاید وہ یوں نہ مرتا، ہے نا؟ صبرین نے الجھن میں فریہ کی طرف دیکھا۔ آسٹریلیا کا وہ شخص جو کبھی سب سے زیادہ باصلاحیت سمجھا جاتا تھا، آخر کار ایک لفٹ میں مر گیا۔
کتنا مضحکہ خیز انجام تھا۔ فریہ خاموشی سے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھ نہ رہا ہو کہ کیا کہے۔ اسی لمحے قریب ہی سینیٹر سنگانی کی بیوی شدت سے رو رہی تھی، جبکہ سینیٹر سنگانی غصے میں ہوٹل کے مینیجر پر برس پڑا۔ تمہارے ہوٹل کو اس حادثے کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ لفٹ اچانک کیسے خراب ہو گئی؟ میں تم لوگوں کو آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ دری اثنا فائر فائٹرز نے لفٹ کے دروازے کھول دیے اور رسیوں کے سہارے نیچے جانے لگے۔ تمام لوگ سانسیں روکے نیچے کی تاریکی کو گھور رہے تھے۔ ڈیڈ، موم، اچانک ایک عورت کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سینیٹر سنگانی اور ان کی بیوی ساکت رہ گئے۔ انہوں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ان کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ اس کا سفید لباس آدھا پھٹ چکا تھا اور اس کے نچلے جسم کو ایک مردانہ سیاہ کوٹ سے ڈھانپا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لمبا خوبرو مرد کھڑا تھا۔ وہ اپنی جیکٹ کے بغیر صرف شرٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی ٹائی ڈھیلی ہو کر ایک طرف لٹک رہی تھی، لیکن اس کے بکھرے بال کے باوجود وہ اب بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ صبرین کی آنکھیں اچانک حیرت سے پھیل گئیں۔ چاہے شہزام کا چہرہ کتنا ہی بدل گیا ہوتا، وہ اسے فوراً پہچان لیتی۔ کیا یہ وہی تھا؟ وہ زندہ تھا۔ اس کا دماغ بھن بنانے لگا جب تک اسے احساس ہوا کہ شہزام کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ تب تک نظریں ہٹانا بہت دیر ہو چکا تھا۔ اسی طرح شہزام نے اسے بھیڑ میں کھڑے دیکھ لیا۔ ان کے درمیان کئی لوگ گھائل تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ شہزام نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، حالانکہ وہ ابھی موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ پھر بھی وہ کسی ناقابل وضاحت خوشی میں مبتلا تھا۔ ہنا، اسی لمحے میڈم سنگانی نے آنسوؤں کے درمیان اپنی بیٹی کو پکارا۔ وہ جذباتی ہو کر اس کی طرف بھاگی اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ یہ بہت اچھا ہوا تم زندہ ہو۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تم لفٹ میں ہی تھی۔ ہنا، یہ سب کیا ہوا؟ سینیٹر سنگانی، جن کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آگے بڑھی۔ سرویلنس فوٹیج میں تمہیں لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی اکلوتی بیٹی کی موت کی خبر سننے کے قریب پہنچے تھے، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ ڈیڈ، میں مرنے والی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے والدین کو گلے لگا لیا، لیکن خوش قسمتی سے مسٹر شہزام نے مجھے بچا لیا۔ یہ کہتے ہی اس نے شہزام کی طرف شرمیلی نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈ، آپ کو نہیں پتہ کہ صورتحال کتنی خوفناک تھی۔ لفٹ 10 سے زیادہ منزلیں نیچے جا گری اور جتنے بھی بٹن دبائے کوئی کام نہیں آیا۔ شکر ہے کہ شہزام نے وقت پر چھت کھول دی۔ جیسے ہی لفٹ دوسری منزل پر پہنچی، اس نے فوراً مجھے پکڑا اور ہمیں لفٹ شافٹ میں لے آیا۔ پھر اس نے تیسری منزل کے دروازے زبردستی کھولے اور ہم وہاں سے باہر نکلے۔ اپنی بات کے آخر میں ہنا نے شہزام کی طرف عقیدت سے دیکھا۔ سچ کہوں تو اگر ہم 1 یا 2 سیکنڈ بھی دیر کر دیتے تو ہم مر چکے ہوتے، لیکن شہزام نے سب کچھ بہت سمجھداری سے کیا۔
وہ چاہتا تو اکیلا بچ نکلتا، مگر اس نے مجھے بھی بچانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ میں اس کے لیے بوجھ بن سکتی تھی، یہاں تک کہ اس کے بازو کیبل سے زخمی ہو گئے، مگر اس نے مجھے بچانے کے لیے پرواہ نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے حنا نے شہزام کا بازو تھامنے کی کوشش کی، مگر شہزام نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ شہزام نے سینیٹر سنگانی کی طرف سرد نگاہ ڈالی اور کہا، اگر میں زندہ ہوتا اور آپ کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو میڈ خاندان یقینی طور پر مجھے اپنا دشمن سمجھتا۔ میں صرف کسی پریشانی میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بہرحال میری بیٹی کو بچانے کے لیے تمہارا شکریہ۔ سینیٹر سنگانی نے احسان مند انداز میں سر ہلایا۔ پہلے سینیٹر سنگانی کو لگتا تھا کہ شہزام ایک مغرور انسان ہے، حالانکہ ان کا اس سے براہ راست سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن آج کے واقعے کے بعد ان کی رائے بدل گئی۔ ویسے شہزام کی بات بھی ٹھیک تھی، اگر وہ اور حنا دونوں لفٹ میں ہوتے اور وہ زندہ رہتا مگر حنا مر جاتی تو سینیٹر میڈ یقینی طور پر اسے مورد الزام ٹھہراتے کہ اس نے ان کی بیٹی کو کیوں نہیں بچایا۔ یہ ان کے لیے اہم نہیں تھا کہ شہزام نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچانے کی کوشش کی یا نہیں، بس یہ ضروری تھا کہ اگر شہزام زندہ تھا تو اسے حنا کو بھی زندہ رکھنا تھا۔ شکریہ شہزام، آج رات تم یہاں تھے، یہ میری خوش قسمتی تھی، حنا نے محبت بھری نظروں سے کہا۔ وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی جب شہزام نے اپنی مضبوط باہوں سے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ جب وہ بعد میں شافٹ میں پھنسے ہوئے تھے تو شہزام نے بغیر کچھ کہے اسے اپنی طاقتور باہوں میں سختی سے تھام رکھا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کے اتنے قریب ہونے کا احساس کیا تھا۔ شہزام کے جسم کی گرمی، اس کی مردانہ خوشبو، سب کچھ اسے بہت پرکشش لگا۔ وہ پہلے بھی شہزام سوری کے نام سے واقف تھے، لیکن وہ دونوں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ابھی اپنی 20 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں تھی اور زیادہ تر وقت بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اب تک وہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ شہزام ایک بے رحم شخص ہے، مگر آج رات کے واقعے نے اس کی سوچ بدل دی۔ شہزام کی شخصیت میں ایک ایسا کرشمہ تھا جو کسی عورت کو تحفظ کا احساس دلا سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ سب سے زیادہ پرکشش مرد تھا جو اس نے کبھی دیکھا تھا۔ اس کی بہترین جسمانی ساخت اور دلکش خدوخال نے اس کی سانسیں روک دی تھیں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار حنا کو احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ شہزام نے ایک بے تاثر نظر اس پر ڈالی اور بھویں سکیڑ لیں۔ وہ اپنے ہونٹ سختی سے بھین چکا تھا اور بات کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ یہی اہم ہے کہ سب خیریت سے ہیں۔ احسان آگے بڑھا اور شہزام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے کہ آج رات تم یہاں تھے شہزام۔ اگر سینیٹر سنگانی کی بیٹی اسے عشائے میں مر جاتی جہاں احسان نے اپنی منہ بولی بیٹی کو تسلیم کیا تھا، تو یہ واقعہ احسان اور سینیٹر سنگانی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر سکتا تھا۔ انکل احسان، یہ واقعہ کچھ عجیب لگ رہا ہے، شہزام نے احسان کو یاد دلایا۔ عام طور پر ہوٹل کی تمام لفٹوں کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا ہے، خاص طور پر ایک 7 اسٹار ہوٹل میں۔ اگر کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو ایمرجنسی سسٹم فوراً فعال ہو کر
لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع دیتا ہے۔ لفٹ یوں سیدھا نیچے گر نہیں سکتی۔ میں اس کی تحقیقات کرواؤں گا۔ احسان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ ضرور، مجھے شک ہے کسی نے جان بوجھ کر مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ شہزام نے اچانک کہا، شاید میں ہی وہ وجہ تھا جس کی وجہ سے سینیٹر سنگھانی کی بیٹی اس میں پھنس گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ اگر واقعی کسی نے یہ واقعہ شہزام کو نشانہ بنانے کے لیے کروایا تھا تو سب سے زیادہ مشکوک خاندان بٹ اور ملک تھے۔ آخرکار بینکویٹ میں موجود ہر شخص دیکھ سکتا تھا کہ انہی دو خاندانوں نے ابھی شہزام کے خلاف سازش کی تھی، مگر چونکہ شہزام اب عزت دار لوگوں کی نظروں میں گر چکا تھا، اس لیے کسی نے اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ سینیٹر سنگھانی اور احسان کے چہرے سخت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد احسان نے کہا، ہم اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے۔ مس سنگھانی کہہ رہی تھی کہ تمہارا بازو زخمی ہے، تمہیں ایمبولینس کے ذریعے اسپتال جانا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں چلتا ہوں، شہزام نے بے پرواہی سے کہا اور پلٹ کر چل دیا۔ صبرین کی نظریں اس کی جانب جمی رہیں، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تبھی ہانیہ ان کے قریب آئی اور کہا، فریہ، چونکہ اب سب ٹھیک ہے، تم اور مس صبرین گھر جا کر آرام کرو۔ ٹھیک ہے بڑی ماں۔ فریہ رک نہ سکی اور پوچھ بیٹھی، کیا یہ سچ ہے کہ کسی نے لفٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی؟ ہانیہ نے بھویں سکیڑ لی۔ زیادہ تر امکانات یہی ہیں۔ شہزام کی بات درست ہے کہ لفٹ اتنی آسانی سے خراب نہیں ہو سکتی، لیکن تم لوگوں کو اس معاملے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نشانہ صرف شہزام تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور کو نشانہ بنایا گیا تھا تو معاملہ خاصا پیچیدہ ہو جائے گا۔ فریہ بے وقوف نہیں تھی، وہ سمجھ چکی تھی کہ ان اشرافیہ خاندانوں نے شاید کسی اور کو ناراض کیا تھا۔ بہرحال وہ اور صبرین فوراً وہاں سے نکل گئی تاکہ اس سیاست میں نہ الجھیں۔ راستے میں فریہ رک نہ سکی اور پوچھا، سپی، تمہیں نہیں لگتا کہ حنا شہزام میں دلچسپی لے رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، صبرین نے یوں ہی کہہ دیا، لیکن وہ بے وقوف نہیں تھی۔ وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی کہ حنا شہزام کو کس طرح دیکھ رہی تھی۔ بدتمیز، وہ بے شرم آدمی، مرتے مرتے بھی ایک اور عورت کو لبھا لیا۔ آخر وہ اب تک زندہ کیوں ہے؟ سچ کہا جائے تو برے لوگ کبھی مرتے نہیں۔ جیسے ہی صبرین اور فریہ پارکنگ ایریا میں پہنچے، وہیں مرنے والا شہزام جو ابھی نیچے آیا تھا مدھم روشنی میں خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ جیبوں میں تھے اور اس کی چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں سیدھا صبرین کو دیکھ رہی تھیں۔ صبرین نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ابھی ایک لمحہ پہلے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنے نازک ہونٹ بھینچ لیے اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا فریہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کار کی طرف بڑھنے لگی۔ شہزام کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور وہ آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکنے لگا۔ وہ جہاں جاتی شہزام ان کے پیچھے چل پڑتا۔ آخرکار فریہ غصے میں آ گئی۔ شہزام سوری، تم کیا چاہتے ہو؟ شہزام نے لاپرواہی سے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی اس حسینہ کو رجھانا چاہتا ہوں۔
اس کی بدماشوں جیسی حرکت پر فریا دنگ رہ گئی۔ صبرین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے وارننگ دی، شہزام سوری، اگر تم نے یہ دوبارہ کہا تو میں پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گی کہ تم مجھے ہراساں کر رہے ہو۔ فریا نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں، اور میں اس کی گواہ ہوں گی۔ شہزام نے گہری نظر سے صبرین کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ہراساں کر سکتا ہوں؟ تم جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے پاس میڈیکل رپورٹ ہے جو اس بات کا ثبوت دیتی ہیں۔ فریا حیرت سے منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ اس نے کبھی کسی نہ مرد کو اتنے غرور سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ عام طور پر ایسے مرد خود کو کمتر محسوس کرتے، لیکن شہزام تو جیسے چاہتا تھا کہ ساری دنیا کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ شہزام نے نرمی سے صبرین کی جانب دیکھتے ہوئے مزید کہا، تم بھی اس کی تصدیق کر سکتی ہو۔ صبرین ششت رہ گئی۔ وہ کیا ثابت کرے؟ یہ کہ وہ نہ مرد ہونے کے باوجود بھی اسے ہراساں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شہزام کی چلاک باتوں پر فریا کے کان سرخ ہو گئے۔ تماشائی ہونے کے ناطے وہ بھی غلط خیالات میں کھو گئی۔ اچھا، تم دونوں آرام سے اپنی بات جاری رکھو، میں پہلے گاڑی میں بیٹھتی ہوں۔ کچھ قدم آگے بڑھ کر اس نے صبرین کو فکر مند لہجے میں یاد دلایا، سبی، جلدی آ جانا، مجھے زیادہ انتظار مت کروانا۔ یہ کہہ کر وہ ہوا کی طرح اپنی کار کی طرف بھاگی، جبکہ صبرین بے اختیار زچ ہو گئی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ شہزام زندہ ہے تو وہ واپس کبھی نہ آتی۔ شہزام کی نظروں میں اتنی نرمی تھی کہ وہ اس میں ڈوب سکتی تھی۔ سبی، میں نے دیکھا تھا کہ تمہاری آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ کیا تم اس لیے غمزدہ تھی کہ تمہیں لگا میں مر چکا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ تم خوش فہمی کا شکار ہو۔ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت مت دو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں خوشی کے آنسو بہانے والی تھی۔ صبرین نے سر اٹھا کر طنزیہ انداز میں کہا، جس شخص نے مجھے کئی سالوں تک اذیت دی، جب میں نے سنا کہ وہ آخرکار مر چکا ہے تو جو خوشی مجھے محسوس ہوئی وہ تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ شہزام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس کے لبوں کے کنارے ایک خاص تاثر چھپا ہوا تھا۔ سبی، میں اس وقت بھی وہیں تھا جب تم ہوٹل میں داخل ہوئے، لیکن میں نے خود کو ظاہر نہیں کیا، مگر تمہیں دیکھ کر ایسا لگا جیسے تم گھبرا گئی ہو، خوشی سے نہیں رو رہی تھی۔ صبرین حیران رہ گئی۔ یہ شخص چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا، یہ جان بوجھ کر کیا تھا۔ شہزام نے اسے اس وقت دیکھ لیا تھا جب وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ واقعی ایسے شیطان کے سامنے اسے سخت ہونا چاہیے تھا۔ شہزام آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ ان میں کوئی بھی ڈوب سکتا تھا۔ یہ ایک پبلک پلیس تھی، کوئی بھی انہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے صبرین گھبرا کر فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ شہزام کے خوبصورت چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ جھٹکا وہ تکلیف سے کرا اٹھا اور اس کا بازو کانپنے لگا۔ صبرین کو اچانک یاد آیا کہ حنا نے ذکر کیا تھا
کہ شہزام کا بازو زخمی ہے۔ اس کی انگلیاں تھوڑا سا ہلی اور اس نے سنجیدگی سے کہا، شہزام، تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے حد پار کر دی؟ ہم سب نے تمہیں مردہ سمجھا، پولیس اور طبی عملہ اس میں شامل ہو گئے۔ جب سب تمہاری فکر میں مبتلا تھے، تم ایک طرف چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شہزام نے دھیمی آواز میں وضاحت دی، ایسا نہیں تھا، میں تمہارے آنے کے 5 منٹ بعد ہی سامنے آیا تھا۔ جب لفٹ خراب ہوئی تو میں 10 منٹ تک شافٹ میں پھنسے ہونے کے باوجود لڑتا رہا اور میں نے وہاں سے ایک عورت کو باہر نکالا۔ دیکھو میرے بازو۔ جب اس نے دونوں ہاتھ سامنے کیے تو صبرین نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت ناخن زخمی ہو چکے تھے اور ان پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ شہزام نے آہستہ سے اپنی آستین اوپر کی۔ یہاں بھی دیکھو، یہ لوہے کی زنجیر سے ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ صبرین نے اس کے بازو پر پڑے نیل دیکھے اور بے اختیار اس کی سانس رک گئی۔ اسے لگا تھا کہ شہزام کو معمولی چوٹیں آئی ہوں گی، مگر اب دیکھ کر حیران نہیں تھی کہ وہ اتنا زخمی کیوں تھا۔ حالانکہ وہ کبھی لفٹ شافٹ کے اندر نہیں گئی تھی، مگر صرف تصور کرنے سے ہی خوف محسوس کر رہی تھی۔ لفٹ سے نکل کر مدد کا انتظار کرنا اس بات کی ضمانت نہیں تھی کہ وہ محفوظ تھا، کیونکہ شافٹ میں موجود چیزیں کسی بھی وقت اسے خوفناک طریقے سے مار سکتی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں زندہ بچ جانا آسان نہیں تھا، بلکہ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا کہ وہ کسی اور کو بھی بچانے میں کامیاب ہوا۔ اس کے باوجود صبرین بے حسی سے بولی، مسٹر شہزام، کمال کر دیا، موت کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی تمہیں عورت بچانے کا خیال آ گیا۔ اب تو وہ عورت بھی تم پر فدا ہو چکی ہے۔ سچ میں تم کبھی عورتوں کو لبھانے کا موقع نہیں چھوڑتے۔ شہزام نے اس کی بات سن کر بھویں اچکائیں۔ سپی، تم جل رہی ہو، جلتی تیری تو۔ صبرین، جو ایک سلجھی ہوئی عورت تھی، بار بار اس شخص کی وجہ سے گالی دینے پر مجبور ہو رہی تھی۔ شہزام، تم کہتے ہو کہ ولید کے ارادے ٹھیک نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اس سے کچھ کم نہیں۔ اب جب کہ تم نے سینیٹر سنگھانی کی بیٹی کی جان بچا لی ہے، ان کا خاندان تمہیں حنا کا محسن سمجھے گا اور ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ شاید اب تم اس سے شادی کر کے پھر سے اپنا اثر و رسوخ بحال کر لو۔ بہت چالاک چال ہے۔ شہزام کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صبرین اس کے بارے میں ایسا سوچے گی۔ اس کی نظروں میں خود پر ہنسی اڑانے کا ایک ہلکا سا تاثر ابھرا، مگر وہ کس کو الزام دے سکتا تھا؟ آخرکار وہی تھا جس نے اپنی ہی شبیہ اس کے دل میں خود دبا کی تھی، آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں۔ نہیں سبی، اس نے نرم لہجے میں وضاحت کی، اگر میں آج حنا کو بچائے بغیر فرار ہو جاتا تو سینیٹر سنگھانی میری جان لے لیتا۔ وہ ایسا شخص ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اسے قتل کیا یا نہیں، بلکہ یہ دیکھتا کہ جب اس کی بیٹی مر گئی تو میں کس حق سے زندہ بچا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نکلنا کتنا مشکل تھا، اس کے لیے اہم یہ تھا کہ میں اس کی بیٹی کو زندہ نکالتا۔ در حقیقت اسے بچانا آسمان تک پہنچنے سے زیادہ مشکل تھا۔ صبرین کے پاس
کہنے کو الفاظ نہیں بچے۔ واقعی جتنا زیادہ کوئی طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خود غرض بھی ہوتا ہے۔ ہر کسی کی نظر میں ان کے اپنے خاندان کی زندگی دوسروں سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ لگتا تھا کہ اس نے جو کہا وہ حد سے زیادہ تھا۔ شہزام ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سپی، میں نے آج واقعی سوچا تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ جب لفٹ گری تب میرے ذہن میں صرف تمہارا خیال آیا۔ مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے میری سوچ سے کہیں زیادہ اہم ہو۔ تمہاری خاطر میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی باہر نکلنے کے لیے۔ میں فوراً سامنے نہیں آیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اس واقعے پر اندرونی طور پر خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ جب تمہیں لگا کہ میں مر چکا ہوں تو تمہاری کیا حالت تھی۔ اگر تم خوش ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا، لیکن اگر تم افسردہ ہوتی تو بس کرو۔ صبرین نے بے چینی سے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔